أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساڈے اتے ساری امت دے اتے ایک بہت بڑا حق ہے وہ حق کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کیتی جائے اتباع کیتی جائے پیروی کیتی جائے کیونکہ جس ہستی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے جنہ تے ایمان لے آندا ہے جنہ دے اسی مرید ہاں جنہ دے نال سانو محبت ہے جنہ دے نال سانو ہر شے تو ود کے پیار ہے انہاں دا پھر یہ بھی حق بنتا ہے نا کہ انہاں دی غلامی کیتی جائے انہاں دی فرما برداری کیتی جائے اللہ پاک جو پوری کائنات دے خالق و مالک نے جو ساڈا رب ہے اس اللہ دی محبت حاصل کرن دا بھی صرف ایک ہی ذریعہ ہے
کیڑا ذریعہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی، آپ دی فرما برداری اور آپ دی اتباع۔ دین اسلام دے اندر، قرآن دے اندر اللہ دے قرب دا، رب دا ولی بنن دا، اللہ دا محبوب بنن دا ایک کوئی ذریعہ ہے۔ ان لوگاں کئی ذرائع بنا لے ولی بننے واسطے، اللہ دے تقرب واسطے، لیکن قرآن پاک دے اندر صرف ایک کوئی ذریعہ ہے۔ نبی پاک دے سچے اور پکے غلام بن جاؤ، اللہ تانوں اپنا دوست اور اپنا ولی بنا دے گا۔ قرآن پاک صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری ہر امتی تے، کلمہ پڑھن والے دے اتے فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسی پیچھے پیچھے چلنا ہے، نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آپ تو اگے ودن دی کوشش کرنی نہیں۔ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، غلامی ہے کہ اسی آپ دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے بس وہ دے تے عمل کرنا ہے۔ آپ دے فرمان تے، آپ دے حکم تے اور آپ دی تعلیم آ جان تو بعد کسی قسم دا وعدہ کرنا نہیں۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے، جو بیان کر دیتا ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہ دے تے عمل کرنا ساڈے واسطے واجب اور ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی نے کہ جنہ دے پیچھے پیچھے چلن نال اللہ پاک جنت عطا کر دیتا ہے۔ جنہ دے پیچھے پیچھے چلن نال اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جنہ دے پیچھے پیچھے چلن نال اللہ پاک اپنا ولی اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کرنا کی ہے کہ نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پاویں کوئی شارٹ کٹ رستہ لبے، پھر بھی شارٹ کٹ رستہ اختیار کر کے اگے ودنا نہ، رہنا پیچھے پیچھے ہی، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے ودن دی کوشش بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والے ہو، جنہ کلمہ پڑھ لے آئے، جڑے مومن ہو، جنہ دا ایمان دا دعوی ہے، جو اللہ اور اللہ دے رسول نو من دینے، اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول تو اگے بدن دی کوشش نہیں کرنی، اللہ اور اللہ دے رسول تو اگے نہیں بدنا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیان کر دیتی ہے وہی پڑھنی ہے، اگوں کوئی اور طریقہ اپنے کولوں نہیں بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اذان دس دیتی ہے وہی اذان کہنی ہے، اپنے کولوں اور اضافہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے دے بارے بیان کیتا ہے، جو وہ دی نیت
کیفیت دعاواں نے احکام و مسائل اور طریقہ ہے او دے مطابق روزہ رکھنا ہے اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا درود دس دیتا ہے او درود پڑھنا ہے اس تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی نماز عید جو آپ نے بیان کیتی ہے او دے مطابق نماز پڑھنی ہے وہی طریقہ ہے تے جنیاں عیداں آپ نے دس دتیاں نے اونیاں ہی عیداں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ دے جو مسائل احکام طریقہ کار بیان کر دیتا ہے وہی طریقہ ہے انہوں فالو کرنا ہے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا ہے پیغمبر نو کاپی کرنا ہے نماز نبی پاک ورگی روزہ نبی پاک ورگا حج عمرہ نبی پاک ورگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیتا ہے عید اسی طرح خوشی اسی طرح غمی اسی طرح جنازہ اسی طرح یا اللہ سب کچھ نبی پاک ورگا کیوں کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اللہ پاک دا قرآن سننا دیان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی پاک دی ذات تواڈے واسطے بہترین نمونہ تے بہترین اسوہ ہے اس واسطے جو نبی پاک نے فرما دیتا ہے بیان کر دیتا ہے بس او دے تے عمل کرنا ہے کوئی ہور نواں طریقہ قبول کر کے اگے ودنا اگے نہیں ودنا بلکہ کتے رہنا ہے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اپنے منن والے انو کہہ دیو فتبعونی فتبعونی میرے پیچھے پیچھے رہنا ہے میرے فتبعونی بس میری اتباع ہے میری پیروی ہے میرے نقشے قدم تے چلنا ہے میرے پیچھے پیچھے رہنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے رہنا ہے اگے ودنا اگے بھی نہیں ودنا تے سجے کھبے بھی ہونا سجے کھبے بھی نہیں ہونا سجے کھبے بھی نہیں ہونا پیچھے پیچھے رہنا ہے سجے کھبے کیوں نہیں ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے صحابہ بیان کر دینے آپ نے بیٹھیاں کی کیتا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا و خط خطوطا عن یمینہی و عن شمالہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے نے آپ نے بیٹھیاں کی کیتا آپ نے زمین تے ایک لکیر بنائی زمین تے لکیر کھچ کے آپ نے او دے سجے بھی لکیراں بنائیاں اس لکیر دے کھبے بھی لکیراں بنائیاں پھر درمیان والی جو بڑی لکیر ہے او دے تے انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ آکیے کہنے لگے سونیا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ دا رسول جانتا ہے ایسا نو سمجھا دے ہو ادھا کی مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی لکیر دے اتے انگلی رکھ کے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجڑی لکیر اے میرا سیدھا رستہ ہے تے آجڑے سجے کھبے رستے نے اے گمراہی والے رستے نے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بنا کے بیان کیتا کہ اے تانوں وصیت ہے کہ آجڑا میرا رستہ ہے صراط مستقیم اے تے چلنا ہے، فتبعو میرے پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ جے مین سڑک چھڑ کے سچے کبے رستیاں تے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ معلوم ہویا نبی پاک تو اگے بھی نہیں بدنا تے سچے کبے بھی ہونا۔ آج جڑی سیدھی لکیر ہے نا بس ایدے تے رہنا ہے تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ کیڑی لکیر دے اجلی سیدھی لکیر ہے اور سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں، اور سیدھا رستہ سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں۔ آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثی تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں۔ او جیڑا چھڈ قرآن حدیثاں تے وکری راہ نکالے، جیڑا چھڈ قرآن حدیثاں تے وکری راہ نکالے، او نہیں میری امت وچوں تے کیا ہے مدینے والے۔ بس صراط مستقیم تے ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ نبی پاک تو اگے بدنا اگے نہیں بدنا بلکہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے رہنا ہے، آپ دی اتباع تے پیروی کرنی ہے۔ اللہ تواڈے تے رحمتاں کر دے گا، رب تانوں معاف کر دے گا۔ سننا تے نال پیچھے پیچھے رہن دا مطلب اے ہوئی ہے کہ دین دے ہر معاملے دے اندر صرف اس بات تے عمل کرنا ہے جو نبی پاک نے فرمایا ہے۔ ساڑی اذان ویکھ لو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، انہاں دی اذان کتوں شروع ہوندی سی؟ اللہ اکبر کدے نام تو؟ اللہ دے نام تو شروع ہوندی سی، ختم کتے ہوندی ہے لا الہ الا اللہ، کدے نام تے؟ اللہ دے نام تو شروع ہوندی سی، اللہ دے نام تے ختم ہوندی سی۔ اسی اگے ود گئے، اساں شروع تے بھی کچھ ٹوچ ٹانکے لا لے، آخر تے بھی لا لے۔ حالانکہ رب نے کی کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ کولوں ڈر جاؤ، اگے نہ ودیو بلکہ فتبعونی
اللہ کو ڈر جاؤ. کسی تے تنقید مقصود نہیں, کسی دی تنقیس مقصود نہیں, کسی دی تضحیق مقصود نہیں, سمجھانا مقصود ہے. بھی جدا کلمہ پڑھیا ہے, جدے نال محبت کرتے ہو, گل بھی وہی بدلنی چاہیے. نماز شروع ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اگے ولا الہ غیرک. کئی اگے ودے, انہاں کیا جلا ثناؤ کا. ایک آدھو پڑھنا ہے, اے ثنا جو پڑھن دے ہیں, اے ثنا تو پڑھن دے ہیں, پر وچ جلا ثناؤ کا کاتوں پڑھنا ہے. اے رب نو دسنا نہیں بھی ثنا پڑھن دے ہیں, رب نو دسن دی لوڑ ہے. رب نو دسنا ہے بھی جلا ثناؤ کا, اسی ثنا پڑھن دے ہیں. میں آگے عرض کیتی یہ تنقید نہیں, لیکن وہ جلا ثناؤ کا پورے ذخیرہ حدیث دے وچوں کسی بھی کتاب وچوں یہ الفاظ ثابت ہی نہیں, یہ کولوں بنائے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. آگے نہیں بدنا بلکہ فتبعونی, پیچھے پیچھے رہنا ہے. سنت اندر ساڈی اذان, ساڈی نماز اور ساڈیاں عبادتاں او بڑیاں چاہیدیاں نے جو نبی پاک دا طریقہ ہے. اور اصال ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصال ثواب دے 3 طریقے نے. جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے انہوں اصال ثواب پہنچان دے 3 طریقے نے. جڑا فوت ہو جائے کیونکہ اپنے عمل تے بند ہو گئے, نہ وہ زبان نال کوئی عمل کر سکتا ہے, نہ ہاتھاں نال کوئی عمل کر سکتا ہے, نہ جسم نال کوئی عمل کر سکتا ہے. او دا کھاتا تے بند ہو گیا. انہوں پچھوں ثواب پہنچن دے, اصال ثواب دے نبی پاک نے فرمایا 3 طریقے نے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بثلاث. نبی پاک نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے, عمل ختم ہو جاتا ہے, پر پچھوں ثواب پہنچن دے 3 طریقے نے. نبی پاک نے فرمایا صدقۃ جاریۃ. اگر وہ بندہ اپنے ہتھیں کوئی صدقہ جاریہ کر گیا ہے. ویسے اسی جنے بیٹھے ہیں اس وقت, اسی جنے موجود ہیں, جو میری آواز سن رہے ہیں, مرنا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی مرنا کیوں؟ کوئی پتہ نہیں. ساڑھے محترم بھائی عبدالرزاق صاحب مسجد جائے سن, وضو کر کے عشاء دی نماز پڑھی سی, پھر دوبارہ گھر نہیں گئے. اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. اسی مسجد جائیں, پتہ واپس چلے جانا. اچھا میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانے, خود ہر بندہ سوچے کہ میرے واسطے میں اپنی کمائی چوں کوئی صدقہ جاریہ کر چھوڑے آئے. کہ اگر آج ایتھے بیٹھے ہیں مسجد چ بھی میرے موت آ جائے تے ایسا صدقہ جاریہ میں کر دیتا ہے, میں آج بھی مر کے شام تک قبر چ پہنچ جاواں, پر انشاءاللہ ثواب میں پچھوں ٹی سی ایس ہوتا رہے گا. ہے جو کوئی ایسا صدقہ جاریہ؟ خود اپنا سوچو. اگر ہے وے تے الحمدللہ, جے نہیں تو بھائی جان موت دا پتہ کوئی نہیں, ایک کام کر لو جلدی جلدی. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ جاریہ کر گیا, کی مطلب انہیں کوئی کام کیتا ہے تے مرن تو بعد بھی جاری ہے. مسجد بنا گیا ہے یا مسجد دی تعمیر وچ حصہ پا گیا ہے, قیامت تک مسجد آباد رہے گی, ثواب ملتا رہے گا. کتے پانی دا انتظام کر گیا ہے, کنواں کھدوا گیا ہے, نلکا دوا گیا ہے, واٹر پمپ لگوا گیا
گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسا صدقہ جاریہ جو بعد وچ جاری رہے, لوگ فائدہ اٹھاندے رہن, اینو ثواب ملدا رہے. دوسرے نمبر تے او علم ينتفع به, ایسا عمل ایسا علم چھوڑ گیا ہے جہدے تو لوکی فائدہ اٹھاندے نے. کتاباں لکھ گیا ہے, لوگ پڑھتے نے, ہدایت حاصل کرتے نے, ان ثواب ملتا ہے. تقریرہ خطابات چھوڑ گیا ہے, لوگ سنتے نے, مستفید ہوتے نے, ان ثواب ملتا ہے. شاگرداں نو پڑھا گیا ہے, اگوں دے شاگرد پڑھا رہے نے, اودے شاگرد پڑھا رہے نے, ان ثواب مل رہا ہے. ایسا علم دا ذریعہ چھوڑ گیا ہے, اور کچھ نہیں کر سکیا. مسجد قرآن پاک ہی لے کے رکھ گیا ہے. جب تک لوگ کھولتے رہن گے, پڑھتے رہن گے, ثواب. دین دے طلباء نو کتاباں خرید کے دے گیا ہے, بخاری شریف دیگر کتب حدیث خرید کے دتیاں نے, او پڑھن گے, او دے تو بعد والے پڑھن گے, او دے تو بعد والے پڑھن گے. جب تک اس کتاب تو فائدہ اٹھایا جائے گا, اے مر بھی جائے تے اینو ثواب. ایسی علم دی گل چھوڑ گیا ہے, علمی کم کر گیا ہے, علمی فائدہ کر گیا, لوگ وہ تو استفادہ کر رہے ہیں. تے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ولد صالح, نیک اولاد, اپنے والدین واسطے دعا کر دیے, اللہ والدین دے درجے بلند کرتا ہے. اینے سارے ثواب دے طریقے. مولوی صاحب کی کیتا, جنازہ دے پہلو چاجنا پڑھیا نہیں, جنازہ پہلو چاجنا نہیں پڑھیا. جنازہ شروع کرن تو پہلو طریقے وچ ہی دس دیتا ہے بھی فاتحہ نہیں پڑھنی. بہرحال ہے, مینوں نہیں سی پتا, 2-4 دفعہ نا مینوں ایسے جنازے پڑھن دا اتفاق ہویا, مولوی صاحب پہلو دس دیندے نے جنازے دے طریقے اندر ہی کہ پہلی تکبیر تو بعد آ پڑھنا ہے, دوسری تکبیر تو بعد آ, تے تیسری تکبیر تو بعد آ. فاتحہ نہیں پڑھنی. میں خود سنیا ہے, پہلی تکبیر تو بعد ثنا ہے, دوسری تکبیر تو بعد درود ہے, تیسری تکبیر تو بعد دعا ہے, چوتھی تو بعد سلام ہے. تے فاتحہ اینے تسی فاتحہ نہیں پڑھنی. کوئی بندہ پوچھے مرنا مردود ہے کیوں بھائی, انہیں گل بنائی ہے نا بھی مر گیا مردود نہ فاتحہ. کوئی بندہ پوچھے تینوں پتہ ہے بھی مرنا مردود ہے, تا فاتحہ نہیں پڑھنی, اے فاتحہ نہیں پڑھنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دا بیٹا مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے مدینہ پاک دے اندر ایک شخص دا جنازہ پڑھایا, جنازہ بلند آواز نال پڑھایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بلند آواز نال سورۃ فاتحہ پڑھی, بلند آواز سورۃ فاتحہ پڑھ کے جنازے تو بعد لوگاں نو مخاطب کر کے کہنے لگے میں بلند آواز نال جنازہ پڑھیا ہے, سورۃ فاتحہ پڑھی ہے, کیوں انہا سنت. ایک اونچی آواز نال جنازہ پڑھنا یا جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے. فاتحہ نہیں پڑھنی. اس تو کہ دوسری تکبیر تو بعد جڑا درود ہے, مولانا صاحب درود پڑھ کے دس دے نے بھی آ پڑھنا ہے, وہ درود ابراہیمی. میں کہا تو گل پکی ہو گئی ہے بھی نہ فاتحہ تے نہ اصلی درود, تے مر گیا. چلو اللہ پاک کو تے رحمت فرمائے جڑا مر گیا ہے. اسی دعا کر دے نے, جب مولانا صاحب نہیں کر دے اسی کر دے نے, اللہ جو ایمان دی حالت وچ کلمہ پڑھنے والے دنیا تو چلے گئے, اللہ انہوں تے مغفرت فرما, اللہ انہوں تے رحمتہ فرما, اللہ انہوں تے درجے بلند فرما. فاتحہ نہیں پڑھی, اوتھے نہیں پڑھی, پھر بعد جو مرد تو بعد دفن تو بعد 2-3 دن گھر آ کے گھڑی مڑی فاتحہ, منٹ بعد
فاتحہ اجے اگلے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے ایک ہور آ کے بیٹھا ویکھن دیا اچھا دعا کرن دے نا اتوں ہور آ کے اونے نہیں کرنی وہ بیٹھا ہے ویدا رہندا ہے ہاتھ تھلے آندا پھر چکو کی کرو فاتحہ پڑھو کی کرو فاتحہ پڑھو کی کرو فاتحہ پڑھو جتھے نبی پاک نے فرمایا جتھے صحابہ کرام نے پڑھ کے بخائی اوتھے نہیں پڑھی ہن کی کرو اچھا ایمانداری نال دسو جننے بیٹھے ہو مینوں پتہ ہے تمام مکاتب فکر ہوندے نے اہل حدیث بھی دیوبندی بھی بریلوی بھی ایمانداری نال دسو سورت فاتحہ ترجمے نال پڑھ کے ویکھ لو سورت فاتحہ دے اندر نہ مرن والے واسطے کوئی دعا ہے تے نہ پچھلیاں واسطے کوئی دعا ہے پتہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو جہاناں نو پالن والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان تے رحم کرن والا ہے مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک ہے مرد والے واسطے کوئی دعا ہوئی کہ اللہ دی تعریفاں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسی خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں اور تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہاں اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو صراط مستقیم سیدھا رستہ بخا دے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہاں دا رستہ بخا جنہ تے تو انعام کیتا ہے حضرت ابو بکر دا رستہ حضرت عمر دا رستہ حضرت عثمان دا رستہ حضرت علی دا رستہ اللہ انہاں دا رستہ بخا تے یہودیاں عیسائیاں دے رستے تے نہ چلاوی اچھا کہ دے وچ مرن والے واسطے کوئی دعا یا جڑے پچھلے ورثاء نے انہاں واسطے کوئی دعا تے پڑھو فاتحہ آج تک کسے فاتحہ دے ترجمے تے غور نہیں کرے تے فاتحہ پڑھنی کیا تو ہے اور جدو تزیت واسطے جانا ہے فوتگی تو بعد کی کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جدو فوت ہوئے دے ورثاء کول جانا ہے تزیت واسطے دے کی کہنا ہے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب یا یہ کہنا ہے عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم مسنون الفاظ نے اے پڑھو یاد کرو جے یاد نہیں اردو پنجابی چ ادا ترجمہ مفہوم بیان کر دیو فوت ہویا دے ورثاء کول گئے ہو ادا مفہوم اردو پنجابی چ کہہ دیو کہ یار اللہ تعالی جڑا فوت ہو گیا اودی مغفرت کرے اودے تے رحمتاں کرے اودے گناہ معاف کرے اودیاں نیکیاں قبول کرے اللہ اودے درجے بلند کرے تانوں اللہ پاک صبر دے صبر دے بدلے اجر دے اللہ پاک کے صدمے تے تانوں صبر جمیل دی توفیق دے آئے مفہوم کوئی دعاواں دا فائدہ دے ہویا نا مسنون پڑھ سکتے ہو مسنون پڑھ دے ہو نال ترجمہ مفہوم بیان کر دے ہو اردو پنجابی چ کہہ دے ہو کیا کی ہویا پڑھو فاتحہ اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ جو نبی پاک نے دسیا ہے او کم کرنا ہے اگے نہیں ودنا کولوں نہیں بناونا بلکہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم پیچھے پیچھے چلنا ہے پیچھے پیچھے جو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جناب لوگ اعلان ہوتا ہے سارے حضرات کل سویرے 7 بجے پہنچے ہو کی ہوئے گا رسم کل شریف کی رسم کی
رسم کل شریف. ماں نے اج تک ایسا لال پیدا نہیں کیتا جو یہ سنت کل شریف کہہ سکے. تے پھر میں سلام کرنا تہاڈی عقل نو کہ مولوی اعلان کرتا رسم کل شریف, تسی پھر انہوں دین سمجھتے. دس تے خود مولوی نے دیتا بھی یہ رسم ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے, یہ پیغمبر دی سنت ہے, یہ رسم ہے. اور امام کائنات رسماں رواجاں نو ختم کرنے واسطے آئے نے, اپنا دین اور اپنی سنت نو نافذ کرنے واسطے آئے نے. اور حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ جڑا مولوی کہے نا بھی کل کرواؤ, ساکا کرواؤ, چلیسما کرواؤ, 40 دن کھانا بچاؤ, یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہنا 40 دن مولوی دے کے صرف پانی دا جگ رکھو, ہم کو 40 دن ختم تو ہونا ہے. ہاں, روز آوے پانی دا جگ بھر کے گے رکھو, دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی 40 دن کڑاؤ. جے گاں تو کوئی ہور مردہ بخشوا جے تے گل کرے, انہوں پتہ ہے رسم کل دے نام تے, رسم ساتویں دے نام تے, 10ویں دے نام تے, رسم چہلم دے نام تے مینوں کھان پین نوں مال لبنا ہے. یہ مال دے نام تے سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں بھی کدے نام تے؟ اچھا اللہ دی قسم ہے جی اسی جائیے کدے ختم دین سانوں نہ لبے گا, پر سانوں انہاں شیواں دی پرواہ. اسی کیڑی گل تے عمل کر رہے ہیں؟ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. شیر پنجاب مولانا منظور صاحب چھوٹے ہوندے کہندے ہوندے سن, اج تو چھوٹے ہوندے سن, اب ہوں تو ماشاءاللہ بزرگ نے نا, جماعت کا سرمایہ نے. جو چھوٹے ہوتے سن, چھوٹے ہوتے انہوں پتہ ہی کہنا سیب بھی کٹوا لو, سنیا نا, سیب بھی کٹوا لو, کیلے بھی چھلوا لو, سوٹ میرا منگوا لو, چامپاں بھی بنوا لو, جدو ختم 10 مان مکمل ہو جائے ادو مینوں بلا لو. چھوٹے ہوتے کہتے ہوتے سن, پھر انہوں نے پتا کہنا جدو ختم ہو جاوے ملا پگڑے پاوے, جدو ختم ہو جاوے ملا پگڑے پاوے, او دے منہ وچ پانی آوے, او خوش ہو کے فرماوے پانی دا جگ تسی پیو, آ سب کچھ میرے گھر پہنچا دو. ہے جی ہوندا ہے, ختم ہو گیا پانی سارے تھوڑا تھوڑا تبرک تے باقی سب کچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیر طریقت نے, جو رہبر شریعت نے, توجہ دے نال دھیان دے نال تہاڈا تعلق جڑے مرضی مکتبہ فکر دے نال ہے, پر میری بات تے غور کریو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی زندگی مبارک اندر فوت ہوئیاں. آپ دی بیوی ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی زندگی مبارک چ فوت ہوئیاں. آپ دے 3 بیٹے آپ دی زندگی چ فوت ہوئے, آپ دی 3 بیٹیاں آپ دی زندگی چ فوت ہوئیاں. آپ دا مشفق اور پیارا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی شہید ہویا. 20 صحابہ کرام آپ کے جانہ قربان کرنے والے آپ دی زندگی میں دنیا تو گئے. امام کائنات نے کسے ایک بھی دنیا تو جان والے دے کول کیتے, ساتواں کیتا, چلیسواں کیتا, پھر تسی کیوں کر دے ہو؟ رب نے منع کیتا ہے
کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ رب نے حکم کی دیتا ہے سونے کہہ دے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جو نبی پاک کیتا وہ کرنا ہے، اگے بڑھنا، سجے کھبے بھی ہونا، بلکہ کی کرنا ہے پیچھے پیچھے، کی کرنا ہے پیچھے پیچھے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل جے کماویں گا جنت دیاں نعمتاں تو رج رج کھاویں گا۔ ایتھے ذرا صبر کر لے، ایتھے ذرا صبر کر لے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل جے کماویں گا جنت دیاں نعمتاں تو رج رج کھاویں گا۔ جنت وچ ملے سونے نبی جی دا ساتھ مومنہ تو کر، سونے نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت نال ہونی ہے نجات۔ دنیا تے کرے جے نبی دی غلامیاں جنت دیاں حوراں تینوں دین سلامیاں۔ اے ہوئی کامیابی ہے تے اے ہوئی نجات۔ مومنہ تو کر سونے نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت نال ہونی ہے نجات۔ اتنے جنہاں نوں ہر ویلے کھان پین دی فکر رہندی ہے، نہ دین دا پتہ ہے، نہ شریعت دا پتہ ہے، نہ علم دا پتہ ہے، چیلنج کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ جڑا مولوی اٹھتا ہے میرے نال مناظرہ کراؤ، جڑا مولوی اٹھتا ہے میرے نال مناظرہ کراؤ۔ سن لو حضرت ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک حفظہ اللہ تعالی کسی مسلمان نال مناظرہ کر دے، کیوں بھائی انہاں پیسیوں مناظرے کیتے نے، پر کسی مسلمان نال مناظرہ کر دے، وہ مناظرہ کر دے نے کافراں نال۔ کنہاں نال؟ کنہاں نال؟ جڑے مولوی نوں چاہے ڈاکٹر صاحب دا مناظرہ کرن دا اپنے کافر ہون دا اعلان کرے اسی مناظرہ کرا دینے، او کافراں نال مناظرہ کر دے نے، مسلماناں نال کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، نبی پاک دا صحابی عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا صحابی رسول ہے، نبی پاک بلایا، کہنے لگا محبوب جی مینوں پتہ لگا ہے میرے ابو نے تہاڈی گستاخی کیتی ہے، تہاڈے بارے کوئی غلط لفظ بولے نے تے تسی میرے ابو نوں قتل کرن دا فیصلہ کر لے آئے، تسی میرے ابو نوں قتل کروانا چاہندے ہو۔ محبوب جی کوئی گل طبیعت خراب ہے، چلو بزرگ نے دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بابا جی ساڈی مسجد دیاں بہاراں نے، اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے۔ ہن دھیان میرے ول کرو گے؟ ہاں طبیعت خراب ہو کوئی نہیں، بچہ لے جاندا باہر، تسی دھیان میرے ول کرو۔ کہن لگے محبوب جی مینوں پتہ لگا ہے کہ تسی میرے ابو نوں قتل کروانا چاہندے ہو، سونے جے قتل کروانا جے کسی اور صحابی نوں نہ کیو، کیونکہ سارا مدینہ جاندا ہے مینوں اپنے ابو نال بڑا ہی پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ جے کسی صحابی نے میرے ابو نوں قتل کیتا کتے میرے دل وچ اس صحابی دے بارے باپ دا قاتل سمجھ کے نفرت نہ آ جائے، تے صحابی رسول دے بارے میرے دل وچ نفرت آ گئی، اللہ کتے میرا ایمان برباد نہ کر دوے۔ سونیا تے میرے باپ نو قتل کرواؤں دا فیصلہ کر لیا جے، پھر کسی اور نو حکم نہ دیو، منو حکم دیو، تہاڈا اشارہ ہوئے گا، تہاڈے قدم ہون گے، میرے باپ دا سر ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ نہیں، تیرا باپ اپنے آپ نو مسلمان کہندا ہے، بھاویں منافق ہے،
کلمہ دے اتوں پڑھتا ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہندا ہے، تے محمد کسے کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہن والے دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین کر سکدا؟ دلیل دی سمجھ آ گئی ہے کہ جڑا کلمہ پڑھدا تے اپنے آپ کو مسلمان کہندا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اودے نال مناظرہ کر سکدا ہے۔ ہاں باقی ماشاءاللہ خطابات ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب دے اور ہزاراں دی تعداد نال دنیا سن رہی ہے۔ کل تے پرسوں انشاءاللہ لاہور نے گورنر ہاؤس دے اندر دعوت عام ہے، جرا بندہ انہوں دی زیارت کرنا چاہے، خطاب سننا چاہے، کل تے پرسوں 2 دن شام کو 6 بجے انہوں دا بیان پروگرام شروع ہوئے گا گورنر ہاؤس دے اندر، دعوت عام ہے۔ پر جڑا پہلو جائے گا فائدہ انہوں ہی ہوئے گا، پہلیاں سبھا دے اندر، اور اگلیاں کرسیاں تے کون بہے گا؟ جڑا پہلو جائے گا، جڑا بعد جائے گا پیچھے کھلوتا رہے گا۔ اس واسطے جانا چاہتے ہو نا تے کل تے پرسوں 2 دن موقع ہے، توجہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول تو اگے بڑھنا کی کرنا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کئی بندے سمجھتے بھی نے، باشعور نے، سمجھدار نے، عقل مند نے کہ واقعی آ سارے کھیکھڑ نبی پاک نے نہیں کیتے، صحابہ نے نہیں کیتے۔ کئی لوگ سمجھدار باشعور اس بات کو تسلیم کرتے نے۔ اچھا میں ہن سوال کیتا ہے کہ نبی پاک دے اینے عزیز آپ دی زندگی دی دنیا تو گئے، نبی پاک نے کل کیتے نے تے کیتے نے تے دلیل پیش کرو۔ کئی لوگ من جاتے نے کہ ہاں تسلیم کر لیندے نے کہ نبی پاک نے کام نہیں کیتے، صحابہ نہیں کیتے، پر تسی کیوں کرتے ہو؟ اب دیکھو جی پھر لوکی کی کہنے گے، کیوں بھائی؟ برادری کی کہے گی، رشتہ دار کی کہنے گے، محلے والے کی کہنے گے، لو 50-60% بندے ایسے گل جی پھسے جی بھی لوکی کی کہنے گے۔ تے میں تو انہوں پتا کیا نا ویکھی لوکاں وال، ویکھی نہ جہان وال، ویکھنا ہی تے ویکھیا کر رب دے قرآن وال۔ تو اے ویکھے مسئلہ قرآن جے ہے وے، اے طریقہ حدیث وچ ہے وے تے کر لے، نہیں ہے تے چھوڑ دے۔ سانو لوگی پوچھ دے رہا تسی کیوں نہیں کرتے؟ اسی آنے کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میں دعوت دینا چاہنا، نہ ویکھی لوکاں وال، ویکھی نہ جان وال، ویکھنا ہی تے ویکھیا کر رب دے قرآن وال، نہ ویکھی حلوے وال، ویکھی نہ تو کھیر وال، ویکھنا ہی تے ویکھیا کر بدرے منیر وال، نہ ویکھی پیراں وال، نہ ویکھی مال وال، ویکھنا ہی تے ویکھیا کر آمینہ دلال وال۔ حق دی گل سجنا ہر تھاں سنائی جائیں، لوکاں دیاں گالاں چڑگا چولی وچ پائی جائیں، قرآن حدیث نو ہر تھاں پھیلائی جائیں۔ کنوں ساری گل ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہندے نے بھابی ہو جو، سنی ہو جو، دیوبندی ہو جو، نہیں، وہ نے قرآن دی آ گل ہے، حدیث دی آ گل ہے۔ قرآن دی حدیث ہی دس دے نا، یہ تو لوگوں نے بڑا پاتا ہے جدوں انہاں آکھیا کہ صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، اس تو علاوہ قابل اطاعت کچھ نہیں، لوگوں نے بڑا پاتا بھی بھابی ہے۔ انہاں کدوں آکھیا بھی بھابی ہو جو یا سنی ہو جو، انہاں کہا صرف قرآن ہے اور حدیث ہے۔ تے میں تانوں بھی کہنا چاہنا بھابی ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اے عزم کر لو، ارادہ کر لو کہ قرآن حدیث ہر تھاں پھیلائی جائیں، قرآن
حدیث ہر تھا سنائی جائیں جے پھر بھی وہابی آکھن جم جم اخوائی جائیں جدو کہنا قرآن دی حدیث دی گل ہے پھر تسی اپنے آپ نوں وہابی کہو تے بھاویں نہ کہو لوکاں نے ساڈے کول نا اوتھے شیوپورے مارکیٹ دے اندر ایک دکاندار ہے کافی دیر تو ساڈے لاگے کام کرتا ہے آ 2 مہینے ہوئے نے انہیں اپنا ایک بیٹا نا مدرسے داخل کروایا ہے قرآن پاک حفظ واسطے تے مدرسے آن جان ہو گیا بلا ماں نال بیان کھلون ہو گیا حالانکہ وہ مسلکن پکا بریلوی انہیں اپنا بیٹا بھی بریلویوں دے مدرسے داخل کروایا لیکن مولویاں دا جان آن بیان کھلون ہو گیا بچے لین جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں مگر جا رہے ہیں علماء کو اساتذہ کو بہ رہے ہیں اور نا داڑھی رکھ لئیے سر تے ٹوپی پا لئیے تے جڑا بندہ لنگدا نا بھابی ہو گیا ہے جڑا بندہ بھابی ہو گیا ہے کہندا یار میں کدوں کسے نوں کیا میں بھابی ہو گیا میں تے پیغمبر دی سنت تے عمل کر کے داڑھی رکھ لئیے سر تے ٹوپی پا لئیے آ لوکی تکے نہ کہی جاندے او میں نہیں بھابی ہویا اس واسطے میں کہنا قرآن حدیث ہر تھا سنائی جائیں جے پھر بھی وہابی آکھن جم جم اخوائی جائیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ نبی پاک تو کے بدنا بلکہ فاتبعونی یحببکم اللہ پیچھے پیچھے چلنا ہے اللہ پاک تانوں اپنا ولی بنا لے گا رب تواڈے تے رحمت کرے گا تواڈے گناہ معاف کر دے گا اللہ تانوں جنت الفردوس دے مالک بنا دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین